ينظر المرء نہیں فاز پر فا تو فی کیوں پڑھ رہے فا پڑھے کل فراش المبثوث فرانی فرا را جو لفظ سبز ہیں ان کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے اور با کے حرکت دینی۔ جی کیا بنا؟ فل فرا پڑھ رہے ہیں، فا کے اوپر زبر ہے۔ من اہل من اہل الکتاب عند ذی العرش نہیں دال پیش وادو کہاں ہے؟ دال پیش دو ہے بس۔ ہاں دوبارہ جوڑ کریں اس کو، حمزہ کھڑی زبر مد لام آل، آل۔ اب حمزہ کو پڑھیں آگے، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ، آل آ، جی آل آنا۔ آپ بھی یہی پڑھیں، ہاں اسی کو پڑھیں۔ اس میں یہ ہے کہ حمزہ کی مختلف اقسام، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ جو حمزہ قطعی ہے وہ کسی صورت نہیں گرتا، وہ ہر صورت پڑھنا ہوتا ہے۔ جو حمزہ وصلی ہے وہ صرف ملانے کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، جب ملاتے ہیں گر جاتا ہے، اگر نہ ملائیں تو نہیں گرے گا۔ جیسے یہ آپ کے سامنے یمنعون الماء نا، اب اس کے جو درمیان میں الف ہے الماءون، اس کے یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب آپ نے یہ سادہ طریقے سے یہ نشان رکھیں کہ جس الف دو حرفوں کے درمیان الف آ جائے اور اس کے کچھ بھی نہ ہو، دو لفظوں کے درمیان الف آ جائے، اس پہ زبر زیر کچھ بھی نہ ہو اس الف پہ، اور پیچھے والے کا آخری حرف دوسرے والے کے شروع سے مل رہا ہے تو درمیان سے حمزہ گر جائے گا۔ بعض اوقات لام بھی گر جاتا ہے تو حمزہ بھی گر جاتا ہے۔ اب جیسے یہ ہے نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے تو درمیان سے الف سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو ہم نے اسی طرح یہ اوپر والا بھی آپ نے ایسے پڑھا ذل عرش۔ اب دیکھیں ذل میں یہ یا لکھنے میں آئے گی، یہ نہیں پڑے گی، یہ زال کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، بیچ میں الف بھی گر رہا ہے یا بھی، اس دونوں کو نہیں پڑھیں گے جی۔ ہاں وہ نیچے ذل عرش ہے، اب وہاں واو اور الف دونوں گر رہے ہیں ذل میں، یہ اصل میں ذو ہے، تو جب زال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ یہ مل رہا ہے تو یہ واو اور الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہاں ادھر اسی طرح یہ الف ہے ارشل، شین زیر لام شل ہے تو بیچ میں الف نہیں۔ اس میں مسولہ سب سے چھوٹا خاندان، اس کے 6 ہیں،
تو 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، اللذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اللائی. اور اسی طرح اس میں اشارات ہیں وہ 12 ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا تھا. اس میں اشارات، ہاں، تو سب سے چھوٹے اس میں موصولہ ہے وہ 6 ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اشارات ہیں وہ 12 ہیں، وہ اس سے ڈبل ہو گئے. حاذا، حاذان، ہاؤلائے، حاذی، ہاتان، ہاؤلائے، یہ قریب کے. دور کے ہیں ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک. اسی طرح فعل جو ہم نے پڑھے ہیں تو ابواب 4 پڑھے ہیں، ضرب، نصر، فتح، سمع، یہ 4 ابواب پڑھے، اور گردانے 6. ماضی مضارع امر نہیں، فاعل مفعول. اب یہ گردانے وغیرہ یاد ہی کرنی چاہیے، یہ اصل تو یاد کرنے کے لیے، اگر یاد ہو جائیں یہ مختصر خلاصہ جو ہے یہ بھی یاد ہو جائیں اس میں کیا کچھ ہے تو پھر ہم پڑھ سکیں. اسی طرح ضمائر منفصلہ اور متصلہ ہے. اب کوئی بھی ہم آیت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہم نے ڈھونڈنی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ بریگ لکھا ہے، اب اس کی بجائے قرآن پاک کو قرآن پاک سے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو ہم نے تلاوت کرنی ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو ہم نے تلاوت کی تھی کل، یہ جو لکھے ہوئے آپ کے سامنے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو پہلی آیت ہے اس میں موصولہ کون سا ہے؟ جی، یا ایھا الناس والی جو آیت ہے اس میں موصولہ کون سا ہے؟ جی ہاں، 2 اس میں موصولہ ہے، ایک اللذی اور ایک اللذین. اللذی کون سا موصولہ ہے؟ مذکر، جمع، مؤنث، تثنیہ، کس کے لیے؟ اللذی. اللذی واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے اللذی. اور والذین، اللذین یہ ہے واو شروع میں، ویسے الذین جی جمع مذکر کے لیے، یہ جمع مذکر کے لیے ہے، تو یہ اس میں موصولہ ہو گیا. اور اس میں اشارہ ہے قریب کا یا بعید کا؟ یعنی پہلے یا کسی اور آیت میں اگر آپ کو مل رہا ہے. جی اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے. قبلکم میں کون سا اشارہ ہے؟ وہ تو اشارہ نہیں. اشارے یاد ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اشارے کون سے ہے. جو ابھی یہ بتائے ہیں اس میں اشارہ قریب کے اور بعید کے وہی ہے، ان میں سے کوئی آسانی سے آپ یہ والے یہ اس میں اشارہ ہے. ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک. ان میں سے کوئی ہے وہاں پہ قرآن پاک میں جو ہمارے سامنے یہ آیت کھلی ہوئی ہے؟ نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے. اچھا، اب فعل ڈھونڈیں کہ فعل ماضی ہے یہاں پہ، کوئی اور بھی فعل ہو تو بتا دیں جو ماضی، مضارع، امر نہیں، فاعل، مفعول، ان میں سے کوئی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. جی تتقون کون سا ہے فعل؟
ماضی کیسے ہو گیا؟ اس نے بتا دیا فعل ہے، یہ تو ٹھیک ہے فعل ہے۔ اب آگے ہے کہ فعل ہے کون سا؟ تو فعل مضارع۔ کیوں فعل مضارع ہے؟ فعل مضارع کی 4 علامتیں، تا یا الف نون شروع میں آئے گا، جس کے شروع میں تا ہے تو یہ مضارع ہے۔ تتقون، تم پرہیزگاری کرتے ہو یا کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، یہ ہے مضارع۔ ماضی ڈھونڈے، یہاں پہ ماضی بھی ہے، ماضی کے زیادہ صیغے ہیں۔ ہاں جعل ماضی ہے بالکل، فعال کے وزن پہ، اور ماضی کا صیغہ جو ہے واحد مذکر کا ہے، واحد مذکر غائب کا، جعل فعل، فعل فعلا فعلو، تو اس میں سے یہ جعل۔ اور اس کے علاوہ جی وہ تو ماضی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، لیکن فعل کون سا ہے؟ فعل نہیں۔ اور اسی طرح پہلی ہی آیت میں، پہلی ہی لائن میں یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے، بتا ہی دیا میں نے امر ہے، پوچھ دے پہلے، یہ امر ہے، اعبدوا، ہاں جی عبادت کرو، یہ امر ہے، امر کا صیغہ، ہاں یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا اعبدوا، تم سب عبادت کرو۔ اچھا یہ تو فعل ہے، تو ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا، امر بھی ہو گیا، نہیں بھی ہو گیا۔ فاعل ہے یہاں پہ، فاعل کا صیغہ کوئی ہے؟ فاعل اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے، کرنے والا، جیسے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، اس کے وزن پر کچھ بھی نہیں، فراش کا وہ فاعل کے وزن میں پہ ہے، اس کا دوسرا کلمہ جو ہے وہ تو مرفوع ہے، حالانکہ فاعل کا مقصور اس میں زیر ہوتی ہے دوسرے کلمے۔ اچھا یہاں پہ فاعل نہیں ہے، فاعل نہیں ہے، اور اب یہ سامنے جو آپ کے آیا ہے اس میں فاعل ہے، اب اس میں ڈھونڈیں فاعل کون سے، تھوڑا سا میں نے نیچے کیا ہے نا اس کو اوپر، اس میں فاعل ہے بالکل آخری، صادقین، یہ فاعل، فاعلون، فاعلان، فاعلون، یہ اس کی جری حالت ہے، صادقون، صادقین، یہ فاعل ہے، یہ جمع ہی ہے، جمع مذکر ہے، فاعل۔ اچھا اب ضمیر ڈھونڈیں، ضمیریں بھی ہم نے پڑھی ہیں، ضمائر متصلہ منفصلہ، اس میں ضمیریں بھی ہیں، کم ساری ہیں، جی لکم، یہ ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ کم ضمیر، جمع مذکر حاضر، تم تمہارے لیے، لام کا معنی لیے، لکم، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لکم تم سب کے لیے، رزق لکم یعنی رزق اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے رزق کیا، تو لکم، کم ضمیر، یہ کون سی ضمیر ہے؟ جی نہیں، ضمیر منفصل اور متصل میں سے کون سی ہے؟ متصل ہے کیونکہ مل کے آئی ہے، جی ہاں یہ بھی ضمیر ہے،
بھی بھی ضمیر ہے، بالکل یہ بھی متصل ہے، یہ بعض مذکر غائب کی ہے بھی۔ اور اسی طرح آپ اوپر سے دیکھتے جائیں، یہاں پہ ضمیریں بہت زیادہ ہیں، ضمیروں کا استعمال بہت زیادہ ہوا۔ شروع میں دیکھیں ربکم، کم ضمیر متصل، خلقکم، خلق فعل ماضی، کم ضمیر فعل ماضی کے ساتھ مل کر ہے، پیدا کیا تم کو اللہ نے، تو کم ضمیر ہے۔ قبلکم، یہاں کم بھی ضمیر ہے، لعلکم، کم بھی ضمیر ہے۔ پھر لکم، لکم الارض، یہ لکم، یہ اصل میں لکم ہے، ملانے کے لیے میم پر پیش ہے، یہ بھی ضمیر ہے۔ پھر اس کے بعد بھی بھی ضمیر ہے، رزق لکم، یہ بھی ضمیر ہے، اور انتم، یہ بھی ضمیر ہے، کنتم، یہ بھی ضمیر ہے، نزلنا، یہ نون الفنا، یہ بھی جمع متکلم کی ضمیر ہے، متصل ہے۔ عبدنا، نون الفنا، یہ بھی ضمیر ہے، ہمارے بندے۔ تو اس طرح یہ سب ضمیریں ہیں۔ تو یہی مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں کو قرآن پاک میں سمجھیں۔ یہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیتے نا، یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں، ابتدائی یہ یاد کر لیتے، تو ابھی آپ کو آدھے سے زیادہ خود آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا مقصد قرآن پاک سمجھنا ہے۔ یہ کوئی ہم ڈپلومہ نہیں ہم آپ کو دیں گے، کوئی ڈگری نہیں دیں گے ہم آپ کو، کوئی اعزاز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اعزاز ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اصل چیز۔ تو یہی مقصد ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَإِن پر بھی گنہ کرنا ہے، کن اس نون ساکن ہے، اس پہ بھی گنہ کرنا ہے۔ آگے میما، رئی بیم میما، دونوں پر میم پر، دونوں پر شاد ہے، دونوں پہ گنہ کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
مما نزلنا على عبدنا یہ ری غی کرنا، ری نہیں، را کو پر کرنا ہے، فی غیب مما وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ حمزہ کو پڑھنا ہے، فتو نہیں کہنا، فَأْتُوا فا کو جھٹکا لگائیں پھر تا پڑھنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین. یا مولا کریم تو اپنے فضل سے جو قرآن پاک سیکھا گیا ہے، یا اللہ ہمارا سیکھنا قرآن پاک سے محبت کرنا قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اس کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرما، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.